یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ایک ادنی سی امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں؟ رب سے الفاظ سحر عطا ہو تو میں ان کا کلام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھوں پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس روحانی سفر میں مجھ پر بہت سے راز بھی کھلے، اور ان رازوں میں سے پردہ تب اٹھا جب مرشد سے عشق کیا، اور مرشد کے عشق میں ہر وقت ڈوبی رہی۔ ان کا احساس ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہا، خلوت جلوت خواب ہر جگہ میرے مرشد کا عشق مجھ پر ابر رحمت بن کر برستا رہا۔ مرشد کریم سے عشق کے بعد بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا ہے، مگر کیسے اور کس طرح؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میں خود تلاش کر رہی ہوں، اور باسیتے طالب علم ابھی تک اس رستے پر چلنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلوص عطا فرما دے، کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ، آمین۔ محترم بہنوں، جو چیزیں الحمدللہ مجھے میرے مرشد کی برکت سے ملی وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر میں اپنا مقام بنانے کے 3 نقطے آج میں بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤں پھر کیسے کیسے محبت بھرے جواب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مدینہ شریف کی طرف سے۔ سب سے پہلے جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں وہ ہے درود شریف۔ کوئی بھی ولی درود شریف پڑھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا اس کا روحانیت میں آنا بالکل فضول ہے۔ آج آپ کو درود شریف پڑھنے کا وہ خاص وقت بتاتی ہوں جو اس ولی کامل کا تحفہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے بعد کوئی ولی تمہارے رتبے اور مقام جیسا اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جتنی ذاتی توجہ آپ کو عطا کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی اور کو نہیں دی گئی، اور فرمایا گیا کہ تیرا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ الفاظوں میں کمی بیشی کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ معاف فرمایا، آمین۔ پیاری بہنوں، وہ خاص درود شریف والا وقت رات 10 بجے سے لے کر 20 منٹ تک رہتا ہے ہر روز۔ آپ کسی ملک میں بھی ہیں، اپنے رہائشی ملک کی معیاری وقت کے مطابق یہ درود شریف آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں بہت تاثیر ملتی ہے، یہ بہت روحانی طاقت ملتی ہے، بہت نور ملتا ہے، بہت توجہ ملتی ہے، بہت غیبانہ فیض ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی۔ روزانہ جو پڑھے گا وہ خود محسوس کر لے گا کس طرح اس کے سب کام کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سارا دن درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس خاص وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ دوسرا راز اور نقطہ میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت، اور ہر روز ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کی روح مبارک کو سال ثواب پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ کچھ خاص چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیے، ہر مرتبہ پوری بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے، ہر مرتبہ پوری بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر دن میں کسی بھی وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے، اور کسی بھی وقت ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر ان تینوں چیزوں کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح مبارک کو سال ثواب کر دے، یعنی ان کی روح مبارک کو پڑھائی کا ثواب پہنچا دے۔ اب ہوگا یہ کہ اس سلسلے عمل کو کرنے سے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نظر میں آ جاؤ گی اور وہ آپ کے لیے دعا فرمائیں گی۔ اگر آپ سال ثواب روزانہ کریں گی تو وہاں وہ آپ کے لیے خوش ہو کر دعا فرمائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہاں آپ کا باقاعدہ نام بھی لیا جائے گا کہ فلاں بندے یا بندی نے آپ کو یہ پڑھائی کر کے ثواب ہدیہ کیا ہے، اور اتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی ہیں اس فلاں بندے یا بندی کی پڑھائی کا ثواب آپ کو پہنچنے کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور مجھے خوش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اس بندے یا بندی کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کی جائے۔ جو کلمہ گو مسلمان امتی وفات پا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ مولا کیا خبر جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو امتی یعنی مسلمان امتی توبہ کر کے مرا یا نہیں مرا۔ یا اللہ میں ان سب کلمہ گو مسلمان امتیوں کے لیے استغفار اور توبہ کرتی ہوں، یا اللہ ان سے جانے انجانے چاہے نہ چاہنے خلقت جلوت اور جو گناہ یا غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں میرے رب ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ معاف فرما دے، ان کو سزا مت دینا، ان کو معاف فرما دے، اور جو امتی زندہ ہے چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، انسان ہے یا جنات ہے، سب کو معاف کر اور ہدایت عطا فرما کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ، آمین۔
میری پیاری بہنوں، ایسا رونا سیکھو کہ اللہ کو بھی ترس آ جائے اور وہاں مدینے شریف والے کو بھی خبر ہو جائے کہ کوئی رو رو کر آپ کی سنت پوری کر رہا ہے، کوئی رو رو کر آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی ہے دیوانی جو آپ کے دل میں جو امت کے لیے ایک درد ہے اسے سمجھ گئی ہے، کوئی ہے جو آپ کے درد کو محسوس کر چکی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے اپنے اس رب کریم سے مخاطب ہو کر بولا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو نے ہمیشہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی ہے، میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے میری پکار کو سنا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے دنیا میں بھی عزت بخشی ہے، یا میرے رب مجھے آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا، عزت والی جنت عطا فرمانا، آمین۔ اور میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچانا اپنا فرض سمجھا، مجھے میرے مرشد کا پیغام ساتوں زبانوں اور ساتوں زمینوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس سعادت کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے صدقے میرے مرشد کے وسیلے سے کامل برکت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ مجھے توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، یہ تحفہ اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، ساری امت اس وقت ان سب اعمالوں کی سخت ضرورت مند ہے۔ اپنا حصہ اس چڑیا جیسا ضرور ڈالیے گا جو اپنی چھوٹی سی چونچ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ پر پانی ڈال رہی تھی اور دل میں اپنے رب کریم سے یہ گمان رکھے بیٹھی تھی کہ جب رب کریم پوچھے گا کہ میرے خلیل میرے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے کون کون اپنا حصہ ڈال کر آیا ہے تو میرا بھی اس لسٹ میں نام ہوگا، چاہے بے شک آخر پر ایک کونے یا ایک نکر ہی میں کیوں نہ لکھا ہو میرا نام، کم سے کم آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، امت محمدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ سے بھی زیادہ خطرناک آگ میں گری اور پھنسی ہوئی ہے۔ میں بھی وہی چڑیا بننے کی کوشش کر رہی ہوں، آئے ہم سب وہی چڑیا بن کر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بچا لیں، اور جب قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں کہ کیا لے کر آئے ہو میرے لیے، اور ہم اپنا گیلا دامن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی لا دے گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو کچھ نہ لا سکا مگر آپ کی امت کے لیے روتا تھا، تڑپتا تھا اور اللہ کو راضی کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ امت تیرے نبی کی آخری نشانی ہے، یا میرے رب اس امت کو بخش دے، اس امت کے حال پر رحم فرما دے اور ہم سب کو ہدایت والا بنا دے۔ میری پیاری بہنوں، یقین کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امت کے لیے بہت سے آنسو بہائے، ان آنسوؤں کا مول وہ خود لگائیں گے جس وقت شفاعت کے حقدار والی لائن میں آپ سب سے آگے کھڑے ہوں گے، اسی لائن کے آخر میں سب سے پیچھے شاید ہم جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کھڑی ہوں اور انشاءاللہ کھڑی ہوں گی، اسی امید میں کہ میں بھی اسی لائن میں کھڑی ہونے کے لیے اپنے حصے کا چراغ روشن کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اسی امید میں کہ اس چڑیا سے بھی تھوڑا حصہ لے کر آئی ہوں، یہی کہہ سکوں کہ میں تو اس چڑیا سے بھی تھوڑا حصہ لے کر آئی ہوں اور شاید میرا کام بھی بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو
دنیا اور آخرت میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آسان بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ.